ایک شخص کے گھر والوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی۔ وہ آدمی اس رشتے پر خوش نہیں تھا۔ پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھا تھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق نہیں کیا، بس ہر وقت وہ اسے صرف رعب کے ساتھ کام بتا دیتا، اور بیوی بھی ایسی صابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی، اور صبر کر کے اپنی خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوا تھا۔ بیوی کا ظالم خاوند تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا بھی تھا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخرکار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ اب وہ اپنی وفادار اور فرما بردار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترکیبیں دریافت کرنے لگا۔ آخر ایک ترکیب پر اتفاق رائے ہوا، مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے، اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ خاوند بیوی کے پاس وہ زہر آلود مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا کہ اسے کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حیرت زدہ ہوئی، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ خاوند نے کہا اسے کھا لو۔ بیوی نے 3 دفعہ پوچھا کہ کھا لوں؟ اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ یہی کہا کہ ہاں کھا لو۔ اس بے مثال اطاعت شعار بیوی نے اس زہر آلود مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر، وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا، اور اس کی موت کی خبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آئے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر اندر خوش بھی تھا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی، منہ سے جھاگ بہ رہی ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی، جس میں اٹھنے کی سخت تک نہیں تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں میں پڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہ بن سکی، قصور سارا میرا ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی، اور اس کی طرف ٹکر ٹکر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس کی یہ تابعداری، فرما برداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولیں، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا معدہ واش کیا، سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لایا۔ دن بدلے بیوی کا صبر رنگ لایا۔ اب وہی خاوند جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا، نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا۔ پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا۔ اب وہی آ کر اس سے پوچھتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے۔ اب میری زندگی بہت پرسکون ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے عورت میں اتنی برداشت دی ہے کہ وہ پتھر سے پتھر دل انسان کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہماری بہنیں ہمت چھوڑ دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان کا خاوند کسی بھی صورت ان کی طرف نہیں آ سکتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اکثر خواتین کے میسیجز آتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میرا خاوند کئی مہینوں سے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میری ان تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور خاوند کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے وقت لگے گا، لیکن یہی مرد جو نفرت کر رہا ہوتا ہے، بات بھی نہیں کرتا، اس کو جب قدر ہوتا ہے تو ساری عمر آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کر دیں، کیونکہ کسی بھائی بہن کا گھر ٹوٹنے سے بچانا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔